بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، لفظ ربوہ۔ اس کی تفسیر جمہور مفسرین نے کیا کی ہے اور مرزائیوں نے اس سے کیا مراد لیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ سورہ مومنون کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانی بنایا اور ہم نے ان کو ایک ٹیلے پر جگہ دی جہاں ٹھہرنے کا موقع اور پانی جاری تھا۔ آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مولانا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ ربوہ سے مراد یا تو وہ ٹیلا یا اونچی زمین ہے جہاں وضع حمل کے وقت حضرت مریم تشریف رکھتی تھی، یا اس سے مراد مصر ہے جہاں ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنی والدہ کے ساتھ چلی گئی تھی، پھر واپس ملک شام لوٹ آئے تھے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد شام یا فلسطین لیا ہے۔ اہل اسلام میں سے کسی نے ربوہ سے کشمیر مراد نہیں لیا۔ بعض زائغین نے ربوہ سے مراد کشمیر لیا ہے اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتلائی، تفسیر عثمانی۔ تو حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں جو زائغین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد خود مرزائی ہے۔ چنانچہ لاہوری مرزائیوں کے رئیس مولوی محمد علی نے ساری امت مسلمہ کے مفسرین کے برخلاف اپنی کتاب میں ربوہ سے مراد کشمیر لیا ہے۔ مرزائیوں کی ایک دوسری تعریف مولانا منظور احمد چنویٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مرزائی پاکستان آئے تو انہوں نے اپنے شہر کا نام رکھنے کے لیے میٹنگ بلائی۔ ان میں کا ایک مولوی تھا جلال الدین شمس، اس نے کہا کہ میں نام بتلاتا ہوں اس کا نام ربوہ رکھو۔ ربوہ کا معنی ہے اونچا ٹیلا۔ انہوں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اس میں دھوکہ دینا چاہتے تھے، فریب دینا چاہتے تھے۔ قرآن شریف کی آیت اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی تو ہم نے ماں اور بیٹے دونوں کو اونچی جگہ پناہ دی۔ اب قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ربوہ مذکور ہے وہ یہ شہر ہے۔ ہاں، قادیانیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس سے پہلے مفسرین نے اس کی کیا تفسیر لکھی ہے، اب ہم کیا کہہ رہے ہیں، لوگ اس کا کیا اثر لیں گے، کتنی گمراہی پھیلے گی، اس سے ان کو کوئی مقصود نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ وہی مقدس شہر ہے جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے، یعنی کشمیر، ربوہ جو نام رکھا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنویٹی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جنہوں نے سالہ سال محنت کر کے سرکاری طور پر اس کا نام چناب نگر رکھوایا۔ پہلے تو ربوہ رکھ لیا تھا انہوں نے، چناب نگر اس کا نام رکھوایا حضرت نے۔ تو دیکھیں یہ ایک شخص نے خطرناک مشورہ دیا، مسلمانوں کو کتنے بڑے فتنے میں ڈال دیا۔ تو ایسے لوگ اپنی ذہانت پر خوش ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ذہانت کا ماتم کریں۔ جس ذہانت سے مسلمانوں کی ایک جماعت فتنے میں پڑ رہی ہے، ایسی ذہانت پر لعنت ہو، خطرناک عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی، حق تو یہ تھا کہ اسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ حق دکھانے کے لیے استعمال ہوتی، الٹے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کو غلط راستے پہ لگانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے ایسی ذہانت۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذہانت سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، مرتے دم تک ختم نبوت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔